اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان سمیعا علیما حکیما۔ عزیز طلبہ، آج سورہ نساء کا دوسرا رکوع شروع ہوا ہے۔ اس رکوع میں وراثت کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نساء کے اس رکوع میں وراثت کے احکام و مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، اور تھوڑا سا تذکرہ کلالہ کے تعلق سے اس سورہ کے آخر رکوع میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس رکوع کے درس سے پہلے طلبہ چند باتیں نوٹ کر لیں۔ اسلام کے نظام وراثت کے سلسلے میں چند باتیں طلبہ نوٹ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں جو وراثت کا نظام ہے، جس انداز سے وراثت تقسیم کی گئی ہے، اس میں ایک بڑا اہم ضابطہ یہ ہے کہ کہیں بھی اگر لڑکا لڑکی اکٹھا ہو جائیں کسی کے ورثہ میں، عورت اور مرد، تو ہر لڑکا کا حصہ لڑکی کے ڈبل ہوتا ہے۔ جب بھی جائیداد تقسیم کی جائے گی تو ہر لڑکا کا حصہ لڑکی کے ڈبل ہوگا۔ ہاں ہیلو، ہاں بہت غور سے سنو، جی جی۔ تو اسلام کے نظام وراثت میں ایک پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، جیسا کہ طلبہ پڑھیں گے جب ان کا درس شروع ہوگا وراثت کا، کہ ہر لڑکا کو لڑکی کے ڈبل حصہ ملتا ہے۔ اور اس پر اسلام کے معترضین نے اعتراض بھی کیا ہے، لیکن اعتراض کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ مرد کے ذمہ گھر کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے۔ الذکر علی قواہلہ مسئولیات الاسرہ، یعنی مرد کے کندھوں پر گھر کے سارے افراد کی ذمہ داری ہوتی ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، مرد عورتوں کے حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض کو فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مرد کا کام، مرد کی ذمہ داری انفاق کرنا ہے، یعنی کمانا ہے۔ تو ایک بنیادی بات یہ نوٹ کر لو کہ کیوں لڑکا کا حصہ لڑکی کے ڈبل ہے۔ ایک دوسری بات طلبہ یہ نوٹ کر لیں کہ قرآن کریم میں جہاں اولاد کا لفظ آتا ہے، اولاد یہ ولد کی جمع ہے،
تو اولاد کا اطلاق لڑکا لڑکی سب پر ہوتا ہے۔ اولاد سے مراد لڑکا، لڑکی، پوتا، پوتی سب ہے، یعنی اولاد کا اطلاق ابنا پر بھی ہے اور بنات پر بھی ہے۔ لڑکا، لڑکی، پوتا، پوتی سب پر اولاد کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک تیسری بات طلبہ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ بھائی بہن کا ذکر آئے گا جہاں درس شروع ہوگا، تو طلبہ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ بھائی بہن کی 3 قسمیں ہیں۔ بھائی بہن کی 3 قسمیں ہیں، اخیافی، اللاتی اور عینی۔ اس اصطلاح کو جاننا ضروری ہے طلبہ کے لیے۔ اخیافی بھائی بہن، اللاتی بھائی بہن اور عینی بھائی بہن۔ اللاتی بھائی بہن سے اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں، یہ ماشریک بھائی یا بہن کو اخیافی بھائی کہا جاتا ہے، یعنی الاخ للام، الاخت للام۔ تو اگر ایسے بھائی بہن ہوں کہ ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہوں تو اخیافی بھائی بہن کو، یہ ماں شریک بھائی بہن کو اخیافی بھائی بہن کہا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ کسی بھائی بہن کے باپ ایک ہوں ماں الگ الگ ہوں تو ایسے بھائی بہن کو اللاتی بھائی بہن کہتے ہیں، یعنی باپ ایک اور ماں دو۔ الاخ للاب، الاخت للاب۔ تو بھائی بہن اگر باپ میں شریک ہوں ماں الگ الگ ہوں ان کو اللاتی بولتے ہیں، اور اگر ایسے بھائی بہن ہوں جن کے باپ اور جن کی ماں ایک ہوں، باپ اور ماں یعنی باپ شریک اور ماں شریک بھی، تو ایسے بھائی بہن کو عینی کہتے ہیں۔ طلبہ اس کو نوٹ کر لیں، اس لیے کہ آگے جب گفتگو آئے گی اس اصطلاح کا استعمال کروں گا میں، تو اخیافی بھائی بہن، ماں شریک بھائی بہن، ماں ایک باپ الگ الگ۔ اللاتی بھائی بہن، باپ شریک بھائی بہن، باپ ایک ماں الگ الگ۔ اور باپ اور ماں دونوں ایک ہوں اگر بھائی بہن کے، تو ان کو عینی یعنی حقیقی بھائی بہن کہتے ہیں۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ ایک چوتھی چیز طلبہ یہ نوٹ کر لیں، آگے جب اسلام کے نظام وراثت کا ذکر آئے گا تو یہ چیز آئے گی، وہ یہ ہے، یہ وراثت کی اصطلاح میں ایک لفظ بولا جاتا ہے حجبن، ہا اور جیم۔ حجب معنی ہوتے ہیں رکاوٹ بننا۔ یہ بعض افراد کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں وراثت کا حصہ پانے میں۔ اور حجب کی 2 قسمیں ہیں، حجب نقصان، حجب حرمان۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بعض افراد کے رہنے سے بعض افراد مکمل طور پر وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ حجب حرمان ہے۔ اور ایک حجب نقصان، بعض افراد کی وجہ سے بعض لوگوں کا حصہ کم ہو جاتا ہے، اس کو حجب نقصان کہتے ہیں۔ ایک آخری بات طلبہ یہ نوٹ کر لیں کہ کسی کے ترکہ سے کئی احکام وابستہ ہیں۔ پہلا حکم تجہیز و تکفین، جیسے کوئی مر گیا تو پہلے اس کی جائیداد سے اس کا کفن دفن کیا جائے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، کفن دفن کے بعد اگر وہ مقروض ہے تو اس کی جائیداد سے ترکہ سے قرض کی ادائیگی کی جائے۔ نمبر 3، قرض کی ادائیگی کے بعد اگر ترکہ میں کوئی چیز بچ جائے
اور اس نے وصیت کی ہے تو 1/3 وصیت کو نافذ کیا جائے، اور وصیت کے بعد پھر سب سے آخر میں وراثت میں حصہ پانے والوں کے درمیان وراثت تقسیم کی جائے۔ یہ چند باتیں ہیں، طلبہ نوٹ کر لیں تاکہ آئندہ جب ہم اس کا درس دیں تو آسانی سمجھنے میں ہو۔ میں دوہرا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اسلام کے نظام وراثت میں یا آگے آیات میں اولاد ولد کی جمع ہے، اور ولد سے مراد لڑکا لڑکی پوتا پوتی ہیں۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ اور دوسری ایک بات جو میں نے بتائی تھی، اسلام کے نظام وراثت میں کہ اسلام کے نظام وراثت میں یہ لڑکا کو لڑکی کے ڈبل ملتا ہے، لڑکا کو لڑکی کی ڈبل ملتا ہے، اس لیے کہ لڑکا جو مرد ہوتا ہے بعد میں اس کے اوپر گھر کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے میں نے بتایا کہ بھائی بہن کی کئی قسمیں ہیں، اخیافی، اللاتی، عینی۔ ماں شریک بھائی بہن کو اخیافی کہتے ہیں، باپ شریک بھائی بہن کو اللاتی کہتے ہیں، اور اگر ایسے بھائی بہن ہوں کہ ماں باپ دونوں ایک ہوں تو ان کو عینی یعنی حقیقی بھائی بہن کہتے ہیں۔ اور ایک آخری بات میں نے بتائی تھی، یہ ایک چیز اور، یہ حجب اسلام کے نظام وراثت میں بعض لوگ بعض کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں وراثت میں، اور حجب کی 2 قسمیں ہیں، حجب نقصان، حجب حرمان، یعنی ایسی رکاوٹ جس سے کوئی اپنے حصے سے محروم ہو جائے، یا حجب حرمان نقصان پورے طور پر محروم تو نہ ہو، اس کا حصہ کم ہو جائے۔ اور ایک آخری بات میں نے ذکر کی تھی کہ کسی کے ترکہ سے، میت کی ترکہ سے کئی احکام وابستہ ہیں۔ نمبر 1 تجہیز و تکفین، نمبر 2 قرض کی ادائیگی، نمبر 3 وصیت کو نافذ کرنا، نمبر 4 ترکہ کی تقسیم۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں کہ طلبہ اس کو نوٹ کر لیں تاکہ آئندہ جب اس کا سبق ہو تو اس کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور وراثت کے تعلق سے اور بہت سی چیزیں ہیں، جیسے موانع ارث، یعنی وراثت کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں، تو یہ ساری تفصیلات تم لوگوں کو انشاءاللہ علم وراثت پڑھانے والے استاد بتائیں گے۔ آج کے سبق میں بس میں اتنے ہی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور آگے جو آیت کریمہ ہے، ایک آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں میں۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے، فرض کرتا ہے، نصیحت دیتا ہے، تلقین کرتا ہے۔ باب فعل سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو وصیت کرتا ہے، تلقین کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ میں نے بتایا تھا اولاد میں اولاد ولد کی جمع ہے، اور ولد سے مراد لڑکا لڑکی پوتا پوتی سب ہے۔ مذکر کے لیے 2 مؤنث کے برابر حصہ ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے پوری تقسیم میں۔ میں اس کی ایک مثال ذکر کر دوں۔ جیسے کوئی شخص مر جائے اور اس کے 2 لڑکے 1 لڑکی ہو، صرف 2 لڑکے 1 لڑکی ہو، اس کی جائیداد اس طرح بانٹیں گے، اس کی جائیداد کے 4 حصے کریں گے۔ اصل میں جائیداد تقسیم کرنے کے لیے تصحیح کی جاتی ہے، تو اس کی جائیداد کے 5 حصے کریں گے، 2 حصہ دے دیں گے ہر لڑکا کو، 1 حصہ لڑکی کو۔
ہو گیا نا للذکر مثل حظ الانثیین، یا کسی کی وفات ہو گئی، اس کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں، کیسے تقسیم کریں گے؟ تو اس کی جائیداد کے کریں گے 6 حصے، 2 حصہ لڑکا کو دے دیں گے، 1 حصہ لڑکی کو دے دیں گے۔ علی ھذا القیاس للذکر مثل حظ الانثیین۔ آگے ایک بات ذکر کر رہے ہیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، یہ جو آدمی مرا اس کی اولاد میں اگر عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں، یہ حکم 2 کا بھی ہے، یہ حکم 2 کا بھی ہے۔ اگر کسی کے ورثہ میں لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں، یا یہ حکم 2 کا بھی ہے، تو اگر 2 سے زیادہ ہیں تو 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ملے گا 2 ثلث، یعنی جائیداد کے 3 حصے کر دیے جائیں گے، تو 2/3 حصہ 2 لڑکیوں کو یا 2 سے زیادہ لڑکیوں کو مل جائے گا، اور باقی بچا جو 1/3 حصہ وہ اسبا کو مل جائے گا۔ اچھا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کو نصف ملے گا، بقیہ اسبا کو مل جائے گا یا اور ورثہ کو مل جائے گا۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، بقیہ انشاءاللہ تفصیلات آئندہ سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔